وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وہی تجری، واو کے معنی اور ہیا مذکر کے لیے ہوا آتا ہے اور مؤنث کے لیے ہی آتا ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہے. ہیا اس میں اشارہ ہے وہ کشتی، تجری جاری ہے. تے جو ہے لگا ہے کلمہ مضارع کی علامت اور مؤنث کی علامت کے، کیونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے کشتی کی. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہی تجری اور وہ کشتی چل رہی ہے بہم ان کو لے کر، یعنی اپنے سواروں کو لے کر حضرت نوح کے اہل خانہ، اہل ایمان اور جانوروں کے جوڑوں کو وہ لے کر چل رہی ہے بہم فی موجن، فی میں موج، موج کا کلمہ اردو میں بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، بڑی لہر کو موج کہتے ہیں. کل جبال، اور وہ موج بھی کتنی بڑی، کاف کی طرح، اور جبال تو کہتے ہیں پہاڑ کو، ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. فی موجن کالجبال، ان لہروں کے اندر چل رہی تھی وہ کشتی انہیں لے کر جو پہاڑوں کی طرح تھے. وَنَادَى نُوحٌ، وہ اور ندا دی، صدا دی، آواز لگائی، پکارا. نوح ابنہ، اپنے بیٹے کو، یعنی جو ان کے بیٹے تھے کنعان بن نوح، ان کو پکارا. وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، واو اور کانا تھا وہ، فی معزل، اردو میں کہتے ہیں معزول ہونا، الگ ہو جانا. معزل جو الگ ہو کے کھڑا تھا. وہ انہیں نادا نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایک سائڈ پر کھڑا تھا اسے پکارا. یا بنیا، میرے لخت جگر، باپ ہوتا، یا بنیا، اے میرے بیٹے. یہ آخری بھی جو یہ ہے اس کے اوپر شد ہے، یہاں پر دو یا ہے. یا بنیا ارکب، سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ. اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، سوار ہو جا، معنا، ماں کے ساتھ، نہ ہمارے. ولا تکن، واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، تکن کا مطلب ہونا، ماں ان کے ساتھ، الکافرین جو کافر ہیں، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا، ہماری کشتی میں سوار ہو جا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی محبت میں ان سے کہا. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام